حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے, ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, دبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر, اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے, ڈھیلا ڈھالا ہے, پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا, تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے, پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن, تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو, چاہے زقن, یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اہل حدیث کے ہاں شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں, کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا, وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے, لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے. میں کہتا ہوں جی اسلام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجتہاداً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے جس طرح کا فتنہ ہے. تو مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے, اس کی طرح وضاحت کر دیں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ. بالکل بالکل. بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا, جن کی نیتوں میں خلل نہیں, چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے, وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے نا النور اس کی آیت الا ما ظہرا سے مغالطہ میں پڑ گئے, کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک. اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے تو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا, اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو, اجازت ہو. پھر حکم ہوتا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں, عورتوں کے لیے بھی فوکس. اس میں یہ بات آتی ہے, گھر کے اندر کی بات ہی, وہ شروع کو نہیں پڑھا, اس کو باہر لے آئے, ساری تباہی ہو گئی. بڑے بڑے امام عالم بھول گئے. یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسلائی صاحب جو ہے نا ان کو اللہ نے یہ توفیق دی, وہ کہتے ہیں شروع تو پڑھو, گھر کی بات ہے, گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو. اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا فائدہ کیا نظر آئے گا جس کی وجہ سے؟ تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو ہار گئے, نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے نہیں, بات گھر کی تھی. گھر کے اندر جو آئے گا نا جس شریف آدمی کا آپ آنے نہیں گے, رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا, یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں. اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے. سیدھی بات, نہ دیور سے نہ دیور سے نہ پھپھی کے بیٹے سے خواہ بخواہ تانگنا لوگوں کو کرو. پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو, مگر زینت کے ساتھ نہیں, بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں. یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی, وہ آگے حصہ آتا. باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے وہ بڑی چادریں لیں, اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچان آ جائے کہ یہ شریف زادیاں, ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا. یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے
کہ اے رسول اپنی بیٹیوں بیویوں مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالے. وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے, ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے راستہ رہ, تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر. مختصر جواب دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ تمہارے جنسی معاملات میں بھی آخری درجے کی پاکیزگی رہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین کی پوری ہدایت کا ہدف کیا ہے؟ پیوریفیکیشن, پاکیزگی. تو اس معاملے میں بھی ہمارا دین پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے. اس پاکیزگی کو سوسائٹی میں قائم رکھنے کے لیے کچھ ہدایات کی ہیں, اور وہ مردوں کو بھی کی ہیں عورتوں کو بھی کی. میں اس کو پردے کا نام نہیں دیتا اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا, یہ لفظ خدا کے پیغمبر نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا. جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط یا ملنے جلنے کے آداب بتائیں, ایٹیکیٹس بتائیں, کہ اگر مردوں کو عورتوں کے پاس جانا ہے, ملنا ہے, کام کے موقعوں پر ملنا ہے, تو کیا آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس میں دو باتیں تو وہ ہے کہ جو مرد عورت دونوں کو کہیں, یعنی ایک یہ کہ دونوں اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں, حیا پیدا کریں. نگاہوں کی پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نگاہیں نیچی کریں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے, خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے, عورتوں کو بھی کہی, دونوں کو کہی, اور بالکل یکساں الفاظ میں کہی ہے اگر آپ قرآن مجید کو سورہ نور میں نکال کے دیکھیں. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اب شرم گاہوں کی حفاظت در حقیقت ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی جنسی میلان پیدا نہ ہو. اللہ نے جس دائرے میں جنسی تعلقات کو جائز رکھا ہے, انسان اس کے باہر منہ مارنے کی کوشش نہ کرے. اور دوسری جانب وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں وہ اپنے لباس کے بارے میں احتیاط کریں. اب لباس کے معاملے میں ایسی احتیاط کہ جو شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو, جو حجاب پیدا کرتا ہو ان کے اندر, جو نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دے. تو اس کو قرآن مجید نے مردوں کے لیے بھی لازم کیا ہے, عورتوں کے لیے بھی لازم کیا ہے, یعنی کوئی فرق نہیں کیا, یکساں الفاظ استعمال کیے. ان یحفظوا فروجہم ان یحفظن فروجہن, یعنی وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے لباس کے بارے میں محتاط رہیں, مرد بھی عورتیں بھی. اور تیسری بات ہے جو اصل میں صرف عورتوں کو کہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی شائق ہوتی ہیں کہ وہ آرائش کریں, زیب و زینت کریں, تقریبات میں بھی, عام حالات میں بھی, تو اگر انہوں نے کوئی غیر معمولی زیب و زینت کیا ہوا ہے تو اس کی نمائش نہ کریں. یعنی یہ تین باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بہت اجمال سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے, یہ فرمائی ہے. ان کو آپ چاہیں تو پردے کا نام دے لیں, چاہیں تو حجاب کا نام دے لیں. میں نے جو اپنی کتاب میزان میں ان کے لیے عنوان قائم کیا وہ وہی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے آداب, ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں, یا رسول اللہ نے اپنی روایات کے اندر جس کی تاکید کی ہے. ان کے علاوہ یہ برقع اور یہ چہرہ ڈھانپنا اور یہ اس طرح کے کوئی ایک بال نظر نہ آئے اور پالکی میں بیٹھ کے جانا, یہ ہمارا قدیم کلچر تھا, بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے. دین کی ہدایت اتنی ہے جتنی میں نے بیان کر دی.